السلام علیکم۔ ہمارے دین کی اساس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہے۔ آپ کے ہی بتانے پہ، آپ کے ہی سنانے پہ، آپ کے ہی لکھوانے پہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، جو ایک مستند ترین کتاب ہے دنیا کی، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی احادیث ہیں جو قرآن کی ہی تفسیر یا ترجمہ سمجھ لیں، آپ تشریح سمجھ لیں یا عملی تفسیر سمجھ لیں، تو ان میں کچھ ایسے واقعات یا ایسی باتیں ہیں جن سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے ہی ایک دجال کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر دجال سے بچنے کے لیے، دجال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے مختلف طریقے بتائے ہیں، اور حکم دیا ہے کہ ہر نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں، چونکہ میں آخری نبی ہوں تو اب میرے بعد دجال ضرور آئے گا۔ دجال کیا چیز ہے؟ یہ لفظی مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ جھوٹا آدمی۔ دجل سے لفظ نکلا ہے، اور عربی کے 3 یا 4 حرف جو ہیں وہ بنیادی ہوتے ہیں جن سے آگے مفہوم کو بنتا ہے۔ تو دال جیم لام سے جو مفہوم بنتا ہے وہ ہے ملمہ کاری، کسی چیز کو چھپا لینا، کسی کے اوپر اور رنگ دے لینا۔ جیسے مصنوعی زیورات بنائے جاتے ہیں لوہے یا کسی دھات کے، اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا کے وہ سونے کے دکھا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی اصل چیز کو چھپا لینا، اور کوئی اس کو ملا کے یا اس کے بغیر بھی جھوٹ جو ہے اس کو سامنے کر دینا، اور ثابت یہ کرنا کہ یہی سچ ہے۔ یہ دجل ہے، اور اس کے کرنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ دجال جو ہے یہ ذرا لفظ ہیوی سا لگ رہا ہے ہمیں، اور یہ عربی میں جو طریقہ کار ہے، جو مبالغہ کا ہے لفظ، یہ جس میں کسی بڑے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا جھوٹا آپ کہہ لیں۔ تو سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ تو ظاہر شیطان ہے، ابلیس ہے۔ تو یہ دجال بھی وہی ہے، صرف یہ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے زمانوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہ انسان کو بہکاتا رہا ہے، اور اس نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت تک، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے نہ جانے کی مہلت دے دی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک ان انسانوں کو، آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا، اور اپنا بہت بڑا حصہ لے کے دوزخ میں ساتھ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو وہ مسلسل کر رہا ہے، شروع سے لے کے اب تک کر رہا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جب یہ نیکی اور بدی کی جنگ جو ہے یہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔ تو دجال اپنی ایک آخری شکل میں آئے گا، اور وہ سامنے آئے گا اور انسانوں کو بہکائے گا۔ اور یقین کریں کہ حدیث کے مطابق 100 میں سے 99 لوگ اس کی بات مان جائیں گے۔ یعنی جھوٹ کا اتنا دورہ ہوگا کہ 99% لوگ جو ہیں وہ دجال کے قائل ہو جائیں گے، اس دجل، اس جھوٹ، اس فریب کے قائل ہو جائیں گے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ باتیں مذہبی ہیں، دینی ہیں، تو ان کی طرف بہت سی کتابیں ہیں، احادیث ہیں، ان میں ذکر ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ آج کے زمانے کے حساب سے وہ حدیث لوگ ضرور پڑھتے ہیں، دجال والی حدیثیں ضرور پڑھتے ہیں، بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ان پہ غور نہیں کرتے۔ غور اس لیے نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دجال ایک دن آئے گا تو اس دن شاید میں یہاں نہ ہوں، یا میں زندہ ہوں، فرض کریں میں اگر زندہ ہوں تو میں اس کو دیکھ لوں گا، میں پہچان لوں گا، کیونکہ اس کی تو نشانیاں بڑی صاف صاف بتائی ہوئی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ بھاری جسم کا ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، اور اس کی ایک آنکھ بالکل نہیں ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ ایسے ہوگی جیسے وہ عجیب و غریب بتائی گئی ہے، جیسے پھولا ہوا اور ڈیلا ہوتا ہے، تو عجیب و غریب طریقے کی ہوگی۔ پھر اس کے ماتھے پہ کاف رے لکھا ہوگا، اور ہر مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے وہ اس کو پڑھ لے گا، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، کفر ہے، تو وہ اس کو نہیں مانے گا۔ تو ہاں، عام مسلمان جو نیک ہیں، اچھے ہیں، وہ ضرور ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں،
لیکن وہ خوف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دلایا تھا وہ محسوس نہیں کرتے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب وہ آئے گا سامنے تو ہم پہچان لیں گے، ہم پہچان لیں گے تو ہم انکار کر دیں گے۔ نہیں، ایسی نہیں بات۔ بے شمار لوگ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے جن سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمارا پکا ایمان ہے کہ یہ کافر ہے، ہمیں پورا یقین ہے یہ کافر ہے دجال، لیکن ہم تو اس لیے اس کی بات مان رہے ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو ملتا ہے تو صرف اسی سے ملتا ہے، ہمیں جو دولت ملے گی اسی سے ملے گی، جو سہولت ملے گی اسی سے ملے گی، جو فائدہ ملے گا اسی سے ملے گا، ہم اس لیے اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک ایک نقطہ نظر ہے۔ اگر آج کی زندگی پہ، آج کی دنیا پہ منطبق کریں اس چیز کو تو حیرت ہو جاتی ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جو بات، یہ جملہ جو کہا گیا ہے احادیث میں کہ ہم اس کو جانتے ہیں، ہم یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ یہ دجال ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہمیں روٹی اس سے ملے گی، ہمیں کھانا اس سے ملے گا، ہمیں مال اس سے ملے گا، سہولت اس سے ملے گی۔ تو یہ آج کے دور پہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ دجال کے لیے ایک پورا نقشہ تیار ہو رہا ہے، ایک پورا آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میں ضمناً ایک بات کرتا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک حدیث سے مبارک پڑھی جس میں یہ تھا کہ آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور موسیقی کو آپ نے کئی حدیث میں منع کیا اس سے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن آخری زمانے میں گھر گھر موسیقی کے آلات ہوں گے۔ تو میں خود حیران ہوتا تھا کہ گھر موسیقی کے آلات تو ہوتے ہیں، ہارمونیم، باجا ہو گیا، ڈھول ہو گیا، اس طرح کی کوئی طبلہ ہو گیا، اس طرح کی سرنگی، یہ چیزیں تو یہ تو چند ایک گھروں میں ہوں گی جو بجانے والے ہیں، جو اس قسم کے گانے سے تعلق رکھتے ہیں، موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں، ان خاندانوں میں ہوگی۔ تو ہمارے ہر گھر میں کیسے ہوگی؟ لیکن یقین کریں آج یہ دیکھ کے، یہ چیز دیکھ کے یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لفظاً بلفظاً ٹھیک ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا، لیکن وہی بات جو آنکھوں سے بندہ دیکھ لے تو اس کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کا واقعہ ہے وہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تجھے یقین نہیں؟ انہوں نے کہا یقین ہے مجھے، لیکن آنکھوں سے دیکھے کی بات اور ہے۔ تو یہ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہر بندے کے گھر میں نہیں، موسیقی کے آلات گھر میں نہیں، جیب میں ہیں۔ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ موسیقی کا آلہ میری جیب میں ہوتا ہے، کہاں اس کو رکھوں میں؟ مولوی صاحب کے پاس رکھ دوں یا پیچھے جوتوں پہ رکھ کے آؤں؟ تو یہ ضروری ہو گیا ہے، اتنا ضروری ہو گیا اور اس طرح سسٹمیٹک ہو گیا ہے کہ یہ ہر گھر میں پہنچ گیا، ہر بندے کی جیب میں پہنچ گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری باتیں بتائی ہیں وہ بھی حرف بحرف ٹھیک ہوں گی، اور وہ یہی والی یہ بات کہ لوگ جو ہیں وہ مانیں گے، یہ لوگ اس کو دجال کو اس طرح سے مانیں گے کہ وہ ان کے پاس سے اسے مالی مفاد ملے گا۔ تو آج دیکھیں مالی مفاد کے لیے لوگ کیا نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ کیا سودی کاروبار، سودی لینا دینا لوگوں نے چھوڑ دیا؟ بہت کم لوگ ہیں جو چھوڑ رہے ہیں۔ اس غیر مسلموں کو تو خیر اس سے غرض ہی کو نہیں نا، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے سود حرام کیا گیا تھا، تو ان میں سے بھی بے شمار آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کو لین دین کر رہے ہیں۔ پھر ان کی اپنی جو روزی کما رہے ہیں، جہاں سے بھی روزی کما رہے ہیں۔ ایک غریب آدمی، غریب سے غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے، جو پھل بیچتا ہے، جو سبزی بیچتا ہے، جو کوئی اور کام، کوڑا اٹھاتا ہے، وہ بھی اپنے کام میں ہیرا پھیری کرتا ہے، تو وہ اس رزق حلال سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ دجالی پھر جو ہے نا لائن میں چلا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ اس نے وہ کام کیا نہیں جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، صاف ستھرا کام کرنے کا، صاف ستھرا مال بیچنے کا، صحیح نیت سے خلوص سے کسی کی مزدوری کرنے کا، یا جو بھی اس کی ذمہ داری لگائی گئی۔ ایک سرکاری ملازم ہے، اس کو لگایا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے اس دفتر میں بیٹھنا اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ میرے سننے والے بتائیں، کتنے سرکاری ملازم ایسے ہیں، کتنے فیصد؟ چلیں گنتی میں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور اچھے اللہ کے بندے مل جائیں گے، لیکن کتنے فیصد ایسے ہیں جو پورا ٹائم دیتے ہیں، پورا وقت دیتے ہیں اور پورے خلوص سے لوگوں کا کام کرتے ہیں؟ آپ کو یقیناً شاید 1-2% سے زیادہ نہ ملیں، چلیں
خوش گمانی رکھنی چاہیے۔ تو میں کہہ دیتا ہوں 10% لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوں گے اور خلوص سے اپنا کام مکمل کرتے ہوں گے، اور لوگوں کو فراڈ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے ہوں گے، دھوکہ نہیں کرتے ہوں گے، اور اپنا وہ فرض صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ 10، یہ بھی خوش گمانی ہے، ورنہ اتنا بھی نہیں ہے، ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ تو باقی 90% جو ہیں وہ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دجال کے چیلے بن گئے، وہ دجالی کاروبار میں شامل ہو گئے، وہ دجال کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اب وہی دجال ان کا ہے جو وہ کام، کیونکہ جو کام ان کے دلوں نے پسند کیا ہے وہی دجال کر رہا ہے۔ اور دجال جو ہے وہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔